ٹھیک ہے. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں سانپ والی، عقل میں سمجھ تو نہیں آتی نا. اب چھپکلی ہے جی، اس کو مار دو. میرے تجربے میں کینسر کا کوئی مریض چھپکلی کو مارنا شروع کرے، اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں. میں نے کئی ترجمے کیے ہیں، کئی تجربے میں نے کیے الحمدللہ. کھلے کینسر، گردن کا کینسر رچ رہا ہے، اللہ نے اس سے بھی شفا دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب وہ سانپ کو مارا، صحابی کا واقعہ ہے، سچا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ واقعہ. جنگ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، تیاری ہو رہی خندق کی. ایک صحابی نوجوان، نئی نئی شادی اس کی ہوئی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر کا چکر لگاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہ جانا، کچھ نہ کچھ لے جانا، جنگ کا سما ہے. جب وہ گھر جاتا تو بیوی اس کی باہر گلی میں ہے، تو غصے میں کہتا تو اس وقت کیا کر رہی ہے؟ یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی کہاوت نہیں، خواب نہیں بتا رہا کوئی، جا کے تحقیق کر لینا. اس نے بولا اللہ کے بندے غصے کیوں ہوتا ہے، اندر دیکھ کیا ہے. جب اس نے دیکھا تو اندر ایک سانپ اس کے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا. اب صحابی کہتے ہیں کہ نہیں پتا چلا کہ پہلے وہ سانپ مرا یا وہ صحابی، یعنی کہ اس نے سانپ پر وار کیا، سانپ جو ہے وہ جن تھا، اس نے صحابی کو مار دیا، سانپ بھی مر گیا. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سانپوں کو آواز دے دیا کرو. ریزن پیش ہو گیا، دلیل آ گئی. سنا ہے، آواز آئی ہے، یہ نہیں ہے ہمارا دین. ہمارا دین ہے ٹھوس بنیادوں پر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو لیکن دلیل کے ساتھ. دلیل کہاں سے؟ عقلی دلیل نہیں، نقلی دلیل. عقل تو کہتی ہے مجھے تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ عقل تو کہتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا نا کہ عقل دین کے تابع یا دین عقل کے تابع، تو فرمایا دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے. پھر مثال دی، دیکھیں ہم پاؤں کا مسح کرتے ہیں، ہم تو مسے پہ بھی لڑتے ہیں نا، یعنی کہ جراباں ہونے یا مسی ہوئے تو مسا ہوئے ہے نا. انہوں نے بولا جرابوں کا جو ہے مسا، ہاتھ تو اوپر، پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، نیچے چلتے ہیں نا، تو مسا جو ہوتا ہے، مس جو ہوتا ہے اس کا، جو ہم اس کو مس کرتے ہیں وہ اوپر سے ہوتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے. تو عقل بھی کہاں سے؟ دین کے تابع ہوگی عقل تو تب جا کر ہم دین کے تابع دار ہوں گے. اور عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، بات اگر صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی بات ہے تو بس پھر منوان سمینا و اطعنا، پھر ادھر سنا اور ادھر اطاعت کی. یہ ہے دین. اب یہ ساری باتیں، کل مجھے ایک بی بی کہنے لگی کہ جی میرے شوہر نے ایک بلی کو مارا ہے. ایک بلی بچوں سمیت روزانہ آ کر تنگ کرتی، بڑا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائے. تو میں نے بولا بلی کو تو مارنا منع ہے، تو کیوں؟ کہتی پہلی مرتبہ بہت جگہ دور چھوڑ کر آئے تب بھی وہ آ گئی، پھر میرے شوہر نے اس کو مار دیا. مجھے ایک مریض یاد آیا، شارجہ میں تھا، میرا ایک شاگرد ہے وہاں پر، وہ مجھے لے کر گیا. مجھے کہتا شیخ ایک عربی ہے بیچارہ، اس کو بڑی تکلیف ہے، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میرے استاد شیخ آئیں گے تو میں ضرور تجھے ملاؤں گا. تو بڑا آدمی تھا وہ، بڑے، یعنی اس نے کبوتر رکھے ہوئے، اس سے بھی بڑے نا اس کے وہ بنائے ہوئے، اس نے اندر اے سی اور اندر وہ مچھر مار کبوتروں کے لیے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جیسے بادشاہ رہتے ہیں انہوں نے کبوتروں کے وہ بنائے ہوئے. کبوتر باز تھا. اب جو اس کی مجلس تھی جہاں بیٹھنے والی جگہ، وہاں وہ اکیلا تھا. اچھا وہ اکیلا تھا تو یہ مجھے لے کر گیا میرا یہ شاگرد. تو میں نے اس کو ہسٹری تو میں نے نہیں پوچھی، میں نے بولا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے پھر ہم آتے ہیں.
مغرب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے میں اذکار کر کے آیا تو 2 عربی اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے اس سے ہسٹری پوچھی کہ یہ تمہیں، اس کو تکلیف کیا تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک جھٹکا لگتا تھا اور اس جگہ سے جیسے آپ بلی کو ٹھوڈا مارتے ہیں نا تو وہ آواز نکالتی ہے نا، تو اس طرح کی اس کو آواز آتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے اس بیماری کی وجہ سے میں نہ کسی مسجد میں جا سکتا ہوں، نہ کسی مجلس میں میرا مذاق اڑتا ہے، کیونکہ بار بار مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے، میرا جسم ایسے ہوتا ہے، تو اس جگہ سے نا عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کب سے ہے؟ اس نے کوئی ٹائم بتایا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میں اصل میں آیا کہیں باہر سے، تو میں نے کبوتر تو آپ نے دیکھا میرے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک بلے کو دیکھا، وہ نا ایک کبوتر اٹھا کے باہر نکل رہا تھا۔ کہتے میں نے گاڑی سے نکلا، وہاں وہ پورا کرکٹ پڑا ہوا تھا، وہاں سے ایک میں نے لکڑی کا وہ اٹھایا تو دور سے میں نے اس کو مارا تو وہ بلا مر گیا۔ اچھا وہ تو جن تھی، کیونکہ یہ جنات کنورٹ ہو جاتے ہیں، کتوں میں، بلیوں میں، چوہوں میں، چپکلیوں میں، یہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ جن کو اصل شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ ہاں باقی یہ کچھ بھی بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں بنا سکتا، اوریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا، ورنہ تو یہ بہت کچھ بن کے عبد القادر جیلانی کے آ گیا جاگتے ہوئے، لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں، جاگتے ہوئے لکھتے آ گیا عبد القادر آج کے بعد میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، آج کے بعد تجھ پر عبادات ختم۔ نہیں کتنا بڑا واو ہے، دیکھیں ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں پڑھ کے دیکھیں۔ اچھا انہوں نے بولا کہ نعوذ باللہ، اہل علم تھے نا، فوری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لیتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جو آواز آپ کی لاغر ہو گیا، بولا نہیں جا رہا، تو ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو جاتے ہیں آخری ایام میں۔ تو میں نعوذ باللہ نبی سے بڑھ گیا ہوں کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ تم پر عبادات ختم ہو گئی۔ انہوں نے بولا، میں نے فوری کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کہہ کے کی آواز آتی ہے، مان گیا تجھے، اب یہ وار دوسرا کرنے لگا ہے، عبد القادر مان گیا تجھے میں، بچ گیا تو اپنے علم کے زور پر۔ ہم تو گھمنڈ کرتے ہیں نا علم پر، 2 باتیں مجھے انگریزی میں آ جاتی ہیں یا کوئی تھوڑا بہت کسی کتے بلی کا نالج مل جاتا تو میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ۔ مان گیا عبد القادر تجھے، تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا۔ انہوں نے بولا نہیں، یہ میں اللہ کے فضل سے بچا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ کتنی عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے نا۔ تو یہ تو وار کرتا ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، اس کو شر پھیلانے کی اللہ نے طاقت دی ہے۔ مجھے یہ فرما دیا، مجھے یہ عرض کہہ دیا گیا کہ تو اس کے شر سے کیسے بچے گا جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، جب صبح اٹھے گا، فجر پڑھے گا، اس کے بعد 3 بار سورہ فلق اخلاص پڑھے گا، سورہ ناس پڑھے گا، پھر اس کے بعد تو دعائیں پڑھے گا، تو تیری نسل محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ کر کے کھانا کھائے گا، تیرے دسترخوان سے یہ دفع ہو جائے گا۔ تو دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرے گا، یہ تیرے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس دی ہے نا ہمیں۔ اب کفار تو مذاق اڑا رہے ہیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے کہ یہ تمہارا کیسا رسول ہے کہ تمہیں پخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ یہ کر لو۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ جس کو قبض ہے، اس کو حاجت کی تنگی ہے، تو وہ اس انداز سے بیٹھے، یہ بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بدنصیبی تو یہ ہے کہ میں تو دور ہو گیا ہوں، تو پھر کہاں مجھ پر رحمت آئے گی اور برکت کہاں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔